السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنوری کا مہینہ ہے جی، اور اس وقت چاول کے بارے میں، دان کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور بہت زیادہ اس وقت مارکیٹ میں مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، کچھ پھیلا رہے ہیں، اور مارکیٹ میں جو حقیقت ہے اس کو چھپا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ اور جو دسمبر میں جو ہمارے ایکسپرٹ کا جو بیرون ممالک سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں بیٹھ کے، ان کے جو اس وقت کے تجزیے یا اس وقت کی جو باتیں تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اس میں۔ تو جو حقیقت صورتحال ہے اس وقت، دان کا خریدار بھی کمزور ہے، بہت کم خریداری ہو رہی ہے، اور چاول میں بالکل خریداری میں اتنا سناٹا، اتنی خاموشی ہے کہ شاید اس سیزن میں 2024-25 کا جو جب سے شروع ہوا ہے، اس سے زیادہ خاموشی چاول کی خریداری میں پہلے نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ صورتحال ہے تازہ ترین اس وقت مارکیٹ کی۔ مارکیٹ میں کافی ساری کریکشن ہے، اور ریٹ نیچے آنے کی مزید امید ہے، کیونکہ آنے والے وقت کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن حالات واقعات جب خریدار آ جائے مارکیٹ میں، گاہک آئے، تو ہم مال کو روک لیں، سٹاپ کر لیں، نہ سیل کریں، تو اس وقت اس نے جس کی ضرورت ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے، اس نے تو مال لینا ہے، وہ کہیں اور سے جا کے لے لے گا، وہ کسی اور ممالک سے خریداری کر لے گا۔ تو اس لیے یہ ہماری اپنی کی ہوئی جو یہ مشکلات نظر آ رہی ہیں اس وقت، سٹاکیے کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں، تو یہ ہماری اپنی جو کی ہوئی ہے نا کے اوپر ہی ہم اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں ایک اور سٹاکسٹ کی بات کر دیتا ہوں آپ کو، کہ جب یہ سیزن شروع ہوا، میں عام جرنل بات ایک کرتا ہوں آپ سے، کہ انڈا سردی شروع ہونے سے پہلے انڈے کا سٹاک یا مارکیٹ میں آیا، سٹاک میں گرمی کی ابھی شدت تھی تو سٹاکیہ شروع ہو گیا، اتنا اٹھا کے لے گیا کہ انڈے کا ریٹ سمجھ سے بالا تر مارکیٹ سے اتنا اوپر چلا گیا، اور اس ریٹ میں اس نے سٹاک کیا۔ سردی کی شدت اس سال کم ہے، بالکل سردی کم پڑی ہے، اس وقت سٹاکیہ مارکیٹ میں انڈا سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سیل نہیں ہو رہا۔ وہی انڈا جو 40 روپے کا بک رہا تھا، آج وہ 20 روپے کا انڈا بک رہا ہے مارکیٹ میں۔ جس مرضی فارم سے جا کے آپ 20 روپے کا انڈا لے سکتے ہیں، بلکہ اس سے کم میں بھی مل رہا ہے، شاید اس سے زیادہ کم میں بھی ہے، 15 روپے میں نے سنا ہے سٹاکیہ بیچ رہا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو 50% ہی اپنا لاس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آدھی رقم اس کی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسٹمر ہوتا ہے، گاہک ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے، مال بیچنا چاہیے، مزید خریداری کر کے مزید بیچنا چاہیے، لین دین کریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑے لاس سے ہم بچ سکیں گے۔ تو میں آپ کو چاول اور دان کے ہمارے ایکسپرٹ بیرون ممالک سے، آج جب میں آپ کو دبئی سے اور سعودی عربیہ سے اور ہمارے ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں ان سے آج بات کرواتا ہوں، ان سے ملاقات کرواتا ہوں، ان کی زبانی سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمران صاحب، بہت شکریہ، آپ نے میرا ذکر کیا ہے گروپ میں، لیکن فرسٹ آف آل تو میں ایک روایتی فکر ہے کہ اگر جان کی امان پائیں، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گروپس میں جب کوئی کامنٹ کرتے ہیں تو ہم ایک جینون مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں یا جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تھرو اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے تھرو یا مارکیٹ کے تھرو، وہ کبھی شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہاں پہ لوگ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں یا اس کے اوپر کوئی پازیٹیو کامنٹ کریں اپنا،
وہ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہی نوٹ کیا ہے. دیٹس وائی پھر ہم خاموشی کو اپناتے ہیں اور اسی میں عافیت سمجھتے ہیں. یہ جو ابھی اس وقت مارکیٹ کے حالات ہیں، یہ حالات پہلے سے پتہ تھے. ہمیں کیوں پتہ تھے؟ ہمیں کوئی غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. پتہ اس لیے تھے کہ ہم جو مارکیٹ کی پرائسز تھیں نومبر دسمبر کی، ان پرائسز کے اوپر ہم اس پورے سیزن کو لوز کر بیٹھے ہیں، سیل نہیں کر سکے. کسٹمر ان پرائسز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے ایز کمپیئر ٹو انڈین پرائسز، اور ہم یہاں کا شور شرابہ سن کے اور حالات دیکھ کے کنونس نہیں ہوتے تھے کسٹمر سے. اور رزلٹ کیا ہوا کہ ہم یہ پہلا کوارٹر اور دوسرا کوارٹر بھی لوز کر بیٹھے اور ہم سیل نہیں کر سکے. اس میں کافی سارے ایکسپورٹر دوست بھی ہیں، کافی سارے اچھے ٹریڈرز بھی ہیں. اگر کوئی اس وقت ایکسپورٹس ہو رہی ہیں تو ان کے جو والیومز ہیں، جو ان کا حجم ہے، وہ پچھلے سال کی نسبت سے اس وقت اراؤنڈ 50% رہا ہے. 50% سے زیادہ نہیں ہے. ڈیٹا بھی اس کا گواہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. ابھی جنوری کا ڈیٹا بھی آ جائے گا، اور پچھلا دسمبر کا جو میں نے اس کو انالائز کیا وہ 50% سے زیادہ سیل نہیں ہو سکی ہے. ابھی جو اس پچھلے 2 ہفتے کی وٹنسز ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جنوری کے بعد کو مارکیٹ بیلنس ہونے جا رہی ہے، اور پھر بائرز کو بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جنوری میں کچھ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو جنوری میں جو بہتر حالات ہوئے ہیں ان کی بیسس کے اوپر آج $1100 کی پرائس ہے ایف او بی. $1100 ایف او بی کی بیس کے اوپر بھی ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی کسٹمر مڈل ایسٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یورپ کا آپ نے حال دیکھا. یورپ میں جو یورپین بائر ہے براؤن رائس کی، بہت سارے دوست اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی دیکھا سپر منجی کے حالات. اس نے کافی سارا جو مارکیٹ میں ایک سندھی سپر کی اور پنجابی سپر کی ریس دیکھی، اور ریس کے بعد جو حالات ہیں، وہ میں یہ نہیں کہتا ہوں مندہ، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی میئرمنٹ ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی یہاں پہ کوئی اتحاد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو گائیڈ کریں، اور گائیڈ کر کے سارے دوست اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ، بزنس ہے ظاہر ہے، مفاد کا نام ہے، لیکن مفاد پرستی بہت بڑھ گئی ہے. اس مفاد پرستی میں اب جس کسی نے کوئی فائدہ اٹھا کے اس کا ثمر لینا تھا وہ اس کو مل نہیں سکا. اس وقت اسٹاکسٹ ہاتھ مل رہا ہے کہ وہ یا تو نکل جاتا 6000 کی پرائس میں بیچ کے، اور جو نہیں نکل سکا ہے اس وقت اس کی حالات سے بھی آپ واقف ہوں گے. میری لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے، اور جو کوئی جینون میری کسی بائر نے مجھے ریبٹل کیا فرام سعودی عربیہ، مجھے انہوں نے بتایا کہ $870 میں بہترین کوالٹی کا سیلا انڈیا سے ہمیں آفر ہے، اور اس کی ایشورنس ہے. اور میرے ساتھ بھی ایک بائر ہیں، بڑے ویل نون بائر ہیں، میں اس وقت ان کے ساتھ ہوں. وہ 745 میں 1509 کا سیلا دبئی میں انہوں نے لیا ہے فار رمضان سپلائز. 870 جو سیلا ہے کریمی جو 17-18 اور 11-21 کا مکسچر ہے، وہ اس کی پرائس ہے 870 سعودی عربیہ. اور 775 ہے 1509 سیلے کی پرائس دبئی کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آج کاسٹ اگر آج 10,200 10,300 400 کا سیل ہے، تو ہماری کاسٹ آج 1100 بن رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے مارکیٹ آگے چل سکتی ہے، یا کس طرح سے بزنس چل سکتا ہے، کس طرح سے ملیں چل سکتی ہیں، کس طرح سے سیلز ہو سکتی ہیں، اور اس بزنس کو آگے چلایا جا سکتا ہے. اب رہا معاملہ کہ اب کوئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں کل بہتر ہو جانی ہے، پرسوں بہتر ہو جانی ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو مڈل ایسٹ میں بائر ہے، جو بیسیکلی ہماری وائٹ سیل کی میکسیمم مارکیٹ ہے، اس کی رمضان بائنگ ہو چکی ہے. وہ لوگ بڑے پلانڈ ہوتے ہیں، اس کی رمضان بائنگ ہو چکی ہے. سعودی عربیہ کے لیے رمضان بائنگ ہو چکی ہے. تو اٹس مین جو مارکیٹ نے کوئی ریز لینا تھا وہ لے چکا ہے. اب آپ کے پاس
ہر سال میں بہت سالوں سے سنتا ہوں جی لوکل مارکیٹ میں اتنی کھپت ہے، لوکل مارکیٹ میں اتنی کھپت ہے، تو آپ کی شادیوں کا سیزن اینڈ ہونے جا رہا ہے 1 مہینے تک. تو اس وقت جو مارکیٹ میں سٹاک اویلیبل ہے، اس وقت جو مارکیٹ میں سٹاک اویلیبل ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو کب آگے بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے. سو ٹریڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ یہ جو مارکیٹ کا اپ ڈاؤن ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے. یہ کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بندی کی آواز لگائے، کوئی تیزی کی آواز لگائے، مارکیٹ اس کے کہنے کو فالو نہیں کرتی. مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کا نام ہے. جب ڈیمانڈ موجود ہوگی آپ اپنی مارکیٹ کو سٹرانگ دیکھ سکتے ہیں. ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی پرائس دے دیں، آپ ظاہر ہے اس کو سیل نہیں کر سکیں گے. تو آج کی ڈیٹ میں جو ہوا ہے اس کو اور بھی ابھی ریورس جانا ہے. میری ناقص رائے کے مطابق جب ہم پرائس میں 1040 کے لیول پہ جائیں گے تو ہم اس کو سیل کر سکیں گے. 1040 کا مطلب ہے کہ آپ کا سیلا 9,200 روپے کا ہوگا، تب مارکیٹ میں جا کے سیل ہوگا. جو لوگ سٹاکس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ منجی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا یہ ٹریڈ چلنے والی ہے 30 جون تک. 30 جون تک. 1 جولائی سے آنورڈ جو دوست رکھنا چاہتے ہیں وہ جولائی تک انتظار کریں. ٹھیک ہے، یہ آج کا میرا انالیسز ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی کامنٹ کرنا چاہے ویلکم. تھینک یو. جی السلام علیکم. مجھے تھوڑا شارٹ کرنا پڑا ہے، ایم سوری. میں فری ہوں گا تو پھر تھوڑا اس کو آگے کنٹینیو کروں گا. مین وائل تھوڑا میں باقی دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بتائیں اس میں کہ آگے کیا ہے، سامنے نظر کیا آ رہا ہے. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس نالج ہے مارکیٹ کا، جس کے پاس یہ نالج ہے کہ مارکیٹ میں سٹاکس کی کیا پوزیشن ہے، اور جس کے پاس یہ نالج ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے. انٹرنیشنل مڈل ایسٹ کی ڈیمانڈ اس وقت زیرو ہے. اس وقت زیرو ہے، اور یہ زیرو رہے گی. آپ کی عید آ رہی ہے اپریل میں، اور مئی تک زیرو ہے. مئی کے مہینے میں ٹریڈ ہوگی، اور وہ ہوگی آپ کی 1050 کے لیول کی. ٹھیک ہے، $1050 کی میں بات کر رہا ہوں پر ٹن. اس کی کیلکولیشن آپ خود کریں، میں نے بتا دی ہے پہلے. ٹھیک ہے، تو بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. تھینک یو. السلام علیکم بھائی جی. مبارک اطر فرام صفیہ رائس میں. آپ نے جو بات کی ہے نا وہ 100% درست ہے، اور ناصر گل صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہر سمجھدار اور ہر عزت مند آدمی کے دل میں ایک خدشہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو مجھے ایسے پھر آگے سے کمنٹ سننا پڑتا ہے کہ بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ اختلاف کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ کرے، کسی آرگومنٹ کے ساتھ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی پھر چلاتا ہے تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس جگہ بولنے سے نہ تو ہمیں کوئی میڈل مل رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی مالی فائدہ مل رہا ہے. ایک انڈسٹری کی فلاح کی خاطر، بہبود کی خاطر ہم یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر توفیق دی ہے تو ہم بولتے رہیں گے، اور جو ہی مناسب موقع آئے گا تو بولیں گے. آپ کے اس میسیج نے مجھے اکسایا ہے مجھے کہ میں اپنا ایک میسیج کا ذکر کروں. ایک تو میں نے سٹارٹ سیزن میں میسیج دیا تھا جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 4 اکتوبر تھا. پھر میں نے 4 دسمبر کو ایک میسیج اپنا انالیسس دیا. ٹھیک ہے جی، وہ 4 دسمبر کو جب میں نے میسیج دیا انالیسس کا تو وہ آپ یقین کریں کہ اس کے اوپر اتنی غیر معقول قسم کا رد عمل میں نے دیکھا. اور وہاں پہ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں مبارک اطر کا میسیج ابھی پوری طرح سنا نہیں ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. وہ بغیر سنے ہی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، بغیر سمجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. تو جہاں پہ یہ ماحول ہو وہاں پہ بندہ کیا بات کرے اور کیا کسی کو سمجھائے. لیکن پھر بھی کچھ دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بات کر دیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں یار، یہ اپنا فلاح انڈسٹری کی فلاح کے لیے کرتے ہیں، کسی کا بھلا ہو جائے. جو میں نے ایک مارکیٹ ریویو انالیسس ریویو 4 دسمبر کو پیش کیا تھا، آج اس میسیج کو تقریباً 2 مہینے ہو چلے، اور 2 مہینے کے بعد اگر وہ 4 دسمبر والا میسیج آپ پسند فرمائیں تو میں اس کو ری پوسٹ کر دوں گا. تو آپ اس کو سننے کے بعد پھر خود اندازہ لگا دیں گے کہ وہ 2 مہینے پہلے جو میں نے بات کی تھی آج وہ کس طریقے سے سامنے آ رہی ہے، اور کس طریقے سے اس میں سچائی اور اس میں ریالٹی واضح ہو کر نکھر کر سامنے آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو میرے پیارے پیارے دوست تھے ان کو اتنا برا لگا تھا کہ جیسے میں نے کوئی نامناسب الفاظ کہہ دیے.
मैनी हाउ इट इज़ देयर जॉब. हम अपने तौर पे जो भलाई का काम है उसको खैर समझ के करते रहेंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम मलक अब्बास साहब, मुबारक अतर साहब ने 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮਿਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੂਬ ਸੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ $1100 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਚਾਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਏਗੀ, ਮਿਲਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अपसेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, मैं एजाज बोल रहा हूँ राइस एक्सपर्ट से। मैंने कल भी आपका नाम लेकर ना ये कहा था कि मुबारक भाई ने एक मैसेज किया था और उसके जवाब में लोगों ने अजीब किस्म की बातें की और उन लोगों ने बातें की जो शायद पूरे साल में 10,000 बोरी का ना सौदा भी नहीं करवाते। ख़रीदनी दूर की बात मैं कर रहा हूँ या सेल करनी दूर की बात, वो सौदा भी नहीं कराते। तो प्रॉब्लम ये सारी ये है, लेकिन आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने मैदान में रहना है। इंशाल्लाह सारे जो हैं वो आपके साथ हैं और एटलीस्ट इस ग्रुप में जो इस किस्म के फालतू जो है ना कमेंट करते हैं वो आस्ता आस्ता वैसे ही छांटी कर देंगे। ये बाबर चीमा और इमरान जो है ना, इसको हम सीरियस ग्रुप बनाएंगे। आज नासर ने बात की है और बिल्कुल रियलिटी पे है। मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, दूसरे की मैं बात करने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले कुछ 7-8 महीनों में, पिछले सीज़न में तो मैंने कोई 125-150 कंटेनर सऊदी अरब भेजा और जो मतलब 1065 से लेके $1085 सी एंड ऑफ दमाम, ठीक है जी। और पिछले मैं कोई मेरे ख्याल में 35-40 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कोई 2 कंटेनर ही बिक जाएँ। तो मैं मार्केट से आउट हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्वालिटी भी अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी। हमारे कस्टमर्स ने कहा जी फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि कोई इतना प्रोफेशनली कंटेनर पैक करता है, लाइनर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो लेकिन कोई बंदा $10 ज़्यादा देने को तैयार नहीं। उसकी वजह है कि हर बंदा जो उधर बैठा हुआ है। तो हम जो मर्ज़ी कर लें सर, एट दी एंड जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम तो इन्हीं मुल्कों में है। उस दिन भी मैंने गुजारिश की थी कि सऊदी अरब में, यमन में, इराक़ में, ईरान में वॉल्यूम तो यहाँ पे है। बाकी यूरोप में मुबारक भाई आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ और बड़े दोस्त करते हैं। तो छोटे छोटे कस्टमर होते हैं, कोई 1 कंटेनर ले रहा है, कोई 5 कंटेनर ले रहा है, कोई 10 कंटेनर चलो मंथली ले लेगा, इससे बड़ा कोई कस्टमर ही नहीं होता वहाँ पे सेले का। तो लेकिन जैसे आप फरमा रहे थे ना, इंशाल्लाह कोई भी बंदा अब आपकी बात को इस तरह जो है ना वो जोक बना के नहीं पेश करेगा। इंशाल्लाह जो करेगा एटलीस्ट इस ग्रुप से निकलेगा ज़रूर। अलैक्म रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये बात बहुत अहमियत वाली है और गल्फ की यही हालात। एक बात मैं समझने से कासिर है, अगर मुझे मेरे सीनियर ये बात समझा सके। ग्रुप्स में जो एक्सपोर्ट डाटा शेयर किया जाता है, एक तरफ जितने भी सीनियर्स को या आपको मैं जानता हूँ या जिनसे मेरी बात है तो वो यही बताता है कि जो यूरोप की मुश्किलात हैं, वहाँ के मामलात हैं, पेस्टिसाइड को लेकर, दूसरे मामलात को लेकर, तो ब्राउन का इस साल काम नहीं हुआ, ज़्यादातर पिछले सीजन का काम हुआ, पिछले सीजन के सौदे बिकता गया। तो इस वक्त जो यूरोप को हमारा रेडी टू कंज्यूम गुड्स जा रहा है, बासमती वगैरह जा रहा है, रेडी टू यूज चावल जा रहा है, वो जो ज़्यादातर अहबाब यूरोप अमेरिका वगैरह पे काम करता है, कहते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटियाँ नहीं जाती। तो खलीज एक बहुत बड़ा कंज्यूमर माना जाता है। सऊदी अरेबिया, हम इंडिया के डाटे देखते हैं कि तकरीबन 1,80,000 टन महीने का इम्पोर्ट करता है रेगुलर। तो जो एक्सपोर्ट डाटा ग्रुपों में शेयर किया जाता है, उस डाटे के मुताबिक कल हमारे हामिद ने भी ये बात उठाई थी कि हम तकरीबन मुनासिब से उन्होंने जो आदाद शुमार बताए, मैसेज सब अब आपने गालबन सुना होगा, गालबन उस ग्रुप के अंदर भी शेयर हुआ कि उसके अंदर और पिछले साल के इस वक्त के एक्सपोर्ट के नंबर्स के अंदर मामूली सा फर्क, बहुत मुनासिब सा उन्होंने फर्क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताया। तो ये क्या है, ये समझने से इनकासर है क्योंकि मुंजी के प्राइसेस हाई हैं। उसकी एक वाज़ेह वजह लोकल मार्केट के अंदर ये बताई जा रही है कि स्टीम वाले उसे नहीं छोड़ रहे हैं। 1509 भी चला रहे हैं, 1121 भी चला रहे हैं, क्योंकि 1121 पे झाड़ कम था, जो अमूमन सोच है और अमूमन जो इस वक्त
بات بتائی جا رہی ہے یہی ہے کہ 11-21 کا جھاڑ کم تھا اور 11-21 کی جگہ 1509 کافی چلائی جا رہی. تو لوکل جب جب بھی اسٹیم کے معاملات ہوئے، پھر ایران اور افغانستان کی جو بات ہو رہی تھی اور وہ معاملات کو لے کے، اب اس سب کے اگینسٹ سیلے کا جو گاہک ہے وہ ایک ریٹ کے بعد کیا ہے، ادھار کے معاملات اس کے اندر کیا آ جاتے ہیں. یعنی پیڈی اگر آپ آج لو تو سیلا اس کا بناؤ تو اس کے اندر نقصان کیا ہے، اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے اندر اس کے ریٹوں کے اندر ہم کیا ہے. دوسری طرف یہ جو ریٹ میں نے بھی شیئر کیے ہیں یہ ہماری پچھلے ہفتے کی انڈیا سے خرید تھی، اور یہ رمضان کے لیے ہم مال آرڈر پہ آرڈر کر رہے ہیں ہر مہینے جو بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ رمضان کے اندر کام ایک طرح سے سناٹا ہو جاتا ہے، بس سپلائی کے معاملات ہے، لوگ اپنی عبادات میں. اور کچھ سعودیہ کا ماحول ایسا ہے کہ وہ دن کو ساری دنیا بند ہوتی ہے، رات کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کھلنی ہے اور صبح فجر کے بعد پھر بند ہو جانی ہے. دن کو تقریباً سناٹا ہوتا ہے اور کام کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تو جو دن کا ٹائم ہے وہ رات کو شفٹ ہو جاتا ہے، کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے معاملات تھم جاتے ہیں. تو آخری عشرے میں جا کے تو یہ معاملات بہت زیادہ تیزی سے مشاعر مقدسہ کی طرف جو ہے حرمین کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ کچھ دن ہوتے ہیں مارا ماری کے، اور اس کے بعد امیجیٹ حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے وہ 10-20 دن کی تھکاوٹ اتارنے کے بعد. اور حج کے دن پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیلی کنٹینر بیچنے والی دنیا بھی ہے، ڈیلی 2-2 5 کنٹینروں کی سپلائی، اسپیشل پرمٹ، یہ وہ ایک عجیب و غریب حصار سا مکہ کے ارد گرد جو ہے نا وہ تاجروں کا بننا شروع ہو جاتا ہے. ایک عجیب معاملات، اور میں یہ دیکھا ہے پچھلے سال بھی کہ حج کے بعد سیزن ہمارے لیے ایک ڈی اینڈ ہو جاتا ہے، پھر اسٹیبل وہی ضرورت اور یہی معاملات ہو جاتے. تو ہم اس کے بالکل اس وقت سر پہ آئے ہیں. لیکن میرا جو مین بنیادی سوال ہے، ایکسپورٹ ڈیٹے کے جو نمبر ہمارے شو کیے جا رہے ہیں وہ نمبر کے اندر کیا حقیقت ہے، ان اعداد و شمار کے اندر کیا معاملات ہیں، کہ اگر پچھلے سال کی نسبت ہمارے اعداد و شمار ملتے جلتے ہیں تو گلف نہیں لے رہا، یہ مال کہاں جا رہا ہے. حالانکہ ایک میجر طبقہ یورپ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا جتنا ان ممالک کی طرف کوانٹٹی کا کام نکلتا ہے. تو بیسکلی مال جا کے در رہا، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا سے ہم نے جو پچھلے مہینے خریداری کی تھی اس سے تقریباً 30-40 40 70 ہی نیچے وہ دے رہے ہیں. کہ ہم نے گولڈن سیلا 2 مہینے کے کریڈٹ کے اوپر ڈبل جیو سی این ایف جدہ اگر ہم نے انڈیا سے $30-40 کا خریدا تو ہمیں ابھی پچھلے ہفتے کا $945 کا لیا. اور وہ اسٹیم جو ہم نے 1-1.5 مہینہ پہلے 1509 اسی پیٹرن کے اندر 10/4 4/10 سوری اس کے کیا بولتے ہیں جیوٹ کے 10 kg کے بیگ اور ایک ماسٹر پالی بیگ ہم نے جو $1,000 کا خریدا تھا وہ اس وقت 900 کچھ کا ہمیں ملا ہے. تو یہ پرائس ڈفرنس نیچے لے کے آئی جا رہا ہے. اور اگر کوئی کمپلین آتی ہے کسی لاٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رکھ دو بھائی، اگلا بیچو، کام چلتا رہے گا اور مال آئے گا، کر لیں گے جسٹ یہ وہ. یعنی ہمارے ایکسپورٹ ڈیٹا ان کی ریالٹی کیا ہے. جزاک اللہ خیر. ناصر گل بھائی السلام علیکم. خالد غوری بات کر رہا ہوں میٹکو سے. بھائی میں تو گاہے بگائے بولتا ہی رہتا ہوں گروپوں پہ، لیکن آج بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بھی حصہ ڈالا اپنا، اس لیے کہ ایکسپورٹر کا بولنا بھی بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ایکسپورٹرز کو وہ بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جی وہ چھپاتا ہے، پیسے بناتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ یار اتنے میں بک نہیں رہا، اور بڑے اونچے ریٹوں میں مال بیچتا ہے. حقیقت حال تو جسے کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی جانتا ہے. تو ایکسپورٹ کی میں بہت زیادہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم بھی کچھ بتائیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں، اور ہوتا نہیں ہے. حقیقت بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے. یہ پورا سیزن جو بھی کام ہوا آپ نے کیا، ہم نے کیا، یہ ایٹ کاسٹ کیا، یہ اپنے کسٹمر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کیا. پروفٹ تو دور کی بات ہے، سمجھ لیں کہ پورے خرچے پورے ہوں تو وہ بڑی بات ہے. اور ابھی بھی یہ آگے بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا، جب تک کریکشن نہیں ہوگا ریٹوں میں تو کام کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے ذکر کیا ڈیمانڈ سپلائی والی بات، ایک ریٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. اب براؤن سوگر کا کیا حال ہوا، لوگ بڑے اوپر جا کے بیٹھ گئے تھے، $1,200 کی کاسٹنگ کر رہی تھی. پاکستان کو اس سال ایک بھی آرڈر نہیں میں آیا نیا. گارنٹی کے ساتھ جتنے بھی بڑے کام کرنے والے براؤن کے، آپ ہمارے محلے میں بہت سارے ہیں، میرے پڑوس میں ہیں، ایٹلس والے ہیں، واب بھائی ہیں، کسی کو کام ہی نہیں ملا اس لیے کہ ہمارے ریٹ ہی کم کر کاسٹ کر کے بھی $1,100 سے اوپر بڑھ رہے تھے، اور وہ انڈیا سے $850 میں مال لے کے سکون سے بیٹھے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پینک پھیل گیا.
تو جو ایکسپورٹرز کی بات کو لوگ جو ہے اگر اس پہ توجہ دیں اور اس پہ بقول کے تھوڑا یقین کریں تو بہت کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں شروع کے وقت سے. جیسے اطہر مبارک صاحب نے انالیسس دیا ان کے تعلقات ان کی محنت, تو لوگوں نے اس پہ بھی یقین نہیں کرا, اور اب یہ ہے کہ وہ چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. تو جو آپ ہیں, ہم ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کو ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. ایک آدمی کیا مفاد حاصل کر لے گا یار, آپ کیا مفاد لے لو گے جھوٹ غلط بول کے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے, چاہے وہ ہمارے شیلر والے ہوں, چاہے ہمارے اسٹاکسٹ ہوں, بروکرز ہوں, کہ بھئی جو بات ہو رہی ہے تو وہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے. پھر پریشانی اٹھائیں گے سب لوگ, ابھی اللہ اپنی امان میں رکھے. جب تک کریکشن نہیں آتی اور ٹائم اسی تیزی سے گزرتا ہے کہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ ابھی عید آئی, بقرعید آئی, یہ وقت گزر گیا, اور معلوم چلا کہ اسٹاک مہنگے داموں کا پڑا رہ گیا, پھر سب اللہ سے پناہ مانگیں گے. تو کریکشن ضروری ہے اور ہر حال میں ضروری ہے. جتنی جلدی ہو, جتنی جلدی مال نکلے, وہ سب کے لیے بہتر ہے. تو آپ کا بہت شکریہ بھائی جان, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنا ایسا ڈالتے رہا کریے گا. بہت شکریہ. محترم, یہ آپ نے ان کی سنی ہے. ابھی دان میں اور چاول میں اس وقت کافی کریکشن ہے. کسٹمر اس وقت خریدار بہت کمزور ہے. تو جو حالات و واقعات ہے اس کے اوپر آپ نے سن لیا. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر اور ایک جو ہے ہمارے ایکسپرٹ 3-4 بیرون ممالک سے انشاءاللہ ان سے ملاقات کروائیں گے. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں. انشاءاللہ آنے والا نوٹیفیکیشن بھی ملے گا اور آپ کو مزید معلومات ملتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككلام